بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اخلاق ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایک کامیاب معاشرتی نظام کی بنیاد رکھی بلکہ اپنی زندگی میں ان اصولوں کا عملی نمونہ پیش کیا جو ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقی اصول ایسے ہیں جو انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہیں اور ایک مثالی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے 10 ایسے اخلاقی اصولوں پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے جو ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت ہی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا اصول صداقت یعنی سچائی ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہر حال میں سچائی کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا یہ عالم تھا کہ کفار بھی آپ کو الصادق کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور بچہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب صادق اور امین سے واقف ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بے شمار واقعات ہیں، البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صداقت کا ایک مشہور واقعہ صلح حدیبیہ کے دوران پیش آیا۔ جب قریش کے ساتھ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شرائط کے تحت رسول اللہ کے الفاظ کو حذف کر کے اپنی صداقت کا مظاہرہ کیا تاکہ معاہدہ طے پا جائے۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تجارتی معاملات میں جھوٹ یا دھوکہ دہی نہیں کی، حتیٰ کہ مکہ کے وہ تاجر بھی جو اسلام کے مخالف تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کی تعریف کرتے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ اور فریب سے دور رہیں، لیکن افسوس کہ آج کے دور میں جھوٹ اور فریب عام ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، صداقت کو اپنانے والے لوگ معاشرے میں نہ صرف عزت حاصل کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے افراد بھی ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جھوٹ اور فریب کرنے والے ہمیشہ معاشرے میں ذلیل ہی ہوتے ہیں اور کوئی بھی ان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ معاشرے میں صداقت اور سچائی کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور جھوٹ اور دغا بازی سے دور رہے۔ یاد رکھیں، سچائی پر مبنی زندگی اعتماد، عزت اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ یہ ہمیں دوسروں کی دلوں میں جگہ بنانے اور ان کا اعتماد حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اصولوں میں سے ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا اہم اخلاقی اصول امانت داری ہے۔ کتب سیرت میں یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت امانت دار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اس حد تک کامل تھی کہ کفار مکہ بھی اپنی قیمتی اشیاء آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھتے تھے۔ مشہور روایت ہے کہ ہجرت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی امانتیں لوٹانے کا حکم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کام سونپ کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ناظرین، خود ہی سوچ لیں کہ اگر کوئی عام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہوتا تو یقیناً وہ اس موقع پر یہ ضرور سوچتا کہ کیوں نہ قیمتی اشیاء کو اپنے ساتھ ہی لے جایا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نازک حالات میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری سونپی کہ مشرکین کی امانتیں لوٹانے کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ آ جائیں۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتوں کو واپس لوٹایا اور پائی کے برابر بھی خیانت نہیں کی۔ ناظرین، دراصل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت فرما رہے ہیں کہ امانت کی کیا اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے ہی امت کو تعلیم نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو عملاً کر کے دکھایا ہے تاکہ کوئی یہ حجت نہ پیش کر سکے یہ کیسے ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ تجارت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناپ تول میں کمی یا دھوکہ دہی نہیں کی۔
لیکن ہمارے معاشرے میں آج کیا حال ہے ہم خوب جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، معاشرتی زندگی میں امانت داری وہ ستون ہے جس پر اعتماد اور بھروسہ قائم ہوتا ہے، چاہے بینکنگ سیکٹر ہو یا کسی گھر کی ذمہ داری۔ امانت داری کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاقی پہلو کو اہمیت کو اجاگر کریں اور اپنی زندگی کو دھوکہ دہی، ناپ تول کی کمی اور خیانت سے پاک کریں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا بڑا اخلاقی اصول عدل و انصاف ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں انصاف کو ترجیح دی اور لوگوں کو عدل و انصاف کا درس دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رشتہ داری یا ذاتی تعلقات کو عدل پر ترجیح نہیں دی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر قریش کے ایک باثر خاندان کی عورت نے چوری کی تو سفارش کی گئی کہ اس پر سزا نہ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف ناپید ہو چکا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کا مسلمان نہ تو سیرت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج کے دور میں عدل و انصاف کی کمی نے معاشرتی انتشار کو جنم دیا ہے۔ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو اپنانا ہمیں ایک منصفانہ معاشرہ بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف فروغ پا سکے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چوتھا اخلاقی اصول رحم دلی ہے۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی مثالی تھی۔ آپ نے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کا مظاہرہ کیا۔ میدان جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ نرمی برتی۔ طائف کا واقعہ رحم دلی کی ایک روشن مثال ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے باوجود ان کے لیے دعا کی، حالانکہ جو تکالیف طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں اور جس طرح کا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا، تو کوئی بھی انسان اس کے اس برتاؤ کو معاف نہ کرتا، لیکن آپ نے عذاب کے فرشتوں کو طائف کی بستی پر عذاب نازل کرنے سے منع فرما دیا اور نہ ان کے لیے بد دعا فرمائی بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کی عظیم مثال ہے۔ اس کے علاوہ میدان جنگ میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے فدیے کے بدلے آزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحم دلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود رحم دلی کی اعلیٰ مثالیں قائم فرمائیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی رحم دلی اور نرمی کرنے کا درس دیا ہے۔ یاد رکھیں، رحم دلی ہمارے معاشرتی رویوں کو نرم اور مثبت بناتی ہیں۔ یہ جذباتی مسائل کے حل اور انسانی رشتوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے رحم دلی اور نرمی کو اختیار کرے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے علاوہ دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی کا معاملہ فرمایا، لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم تو اپنوں کے ساتھ بھی رحم دلی نہیں کرتے بلکہ اپنوں کے ساتھ بھی دشمنی اور بغض کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ رحم دلی ہے جو ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہے اور ہمیں دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کا اہل بناتی ہے۔ یہ ہمارے رشتے مضبوط کرتی ہے اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سخت رویہ اختیار کرنے کی بجائے نرم دلی کو اختیار کیا جائے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و استقامت کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اصولوں میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا تو آپ نے صبر کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ اسی طرح شعیب ابی طالب کا واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت کی عظیم مثال ہے کہ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان اور ساتھیوں کا ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کھانا پینا سب بند کر دیا تھا، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔
اسی طرح ہجرت کے دوران مشکلات کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی مثالی صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ غزوہ احد کے بعد جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی۔ ناظرین، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صبر کا عملی مظاہرہ فرمایا، وہیں پر امت کو صبر کا درس بھی دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں صبر کرے اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل کرے، کیونکہ یہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے۔ یاد رکھیں، صبر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے اور اللہ پر ہمارا بھروسہ بڑھاتا ہے۔ اس لیے صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، ورنہ آپ شکوہ شکایت کریں گے اور ناشکری کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا اخلاقی اصول عفو و درگزر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا عظیم پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی عظیم مثال فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، ان سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اعلیٰ اخلاق کا عملی مظاہرہ تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا اور عفو و درگزر کی ایسی مثال قائم کی کہ جس جیسی مثال نہ تاریخ میں موجود ہے اور نہ آئندہ کوئی ایسی مثال قائم کر سکتا ہے۔ ناظرین، کوئی شخص ہے جو مشرکین مکہ کے ان مظالم سے واقف نہیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہر صحابہ پر ڈھائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف پہنچائی اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ پھر ہجرت کے بعد ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتے رہے۔ لیکن قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ جب فتح مکہ فرمایا اور مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ناظرین، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امت کی تربیت ہو رہی ہے۔ امت کو درس دیا جا رہا ہے کہ معاف کرنا بڑی صفت ہے، معاف کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف فرمایا، حتیٰ کہ ان دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ نکالا تھا اور چبایا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں عفو و درگزر کو اپنا اخلاقی اصول بنائیں، کیونکہ یہ عمل معاشرتی امن قائم کرنے اور انتقامی جذبات کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ جذبہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ کوئی کسی کی سخت بات کو بھی برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، بات بات پر جھگڑے اور قتل کر دینا عام ہے۔ یہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہونے والی اخلاقی اصولوں پر اور آپ کی سیرت اور اسوہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، عفو و درگزر ہمارے دلوں کو کینہ اور نفرت سے پاک کرتا ہے، یہ ہمیں دوسروں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ لہٰذا خود بھی اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں اخلاقی اصول ہے مساوات۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو رنگ، نسل یا زبان کی بنیاد پر برتر یا کمتر قرار نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر انسان کو برابر حقوق دیے اور مساوات کا عملی مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں طبقاتی فرق نے معاشرے کو تقسیم کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں، مساوات کے اصول کو اپنانا ہمیں ایک متحد اور انصاف پسند معاشرہ تشکیل دینے میں مدد دیتا ہے، لیکن ہر کوئی خود کو دوسرے سے بہتر ثابت کرنے کی سوچ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے۔ یہ رویہ بہت خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ہر انسان کو برابر سمجھنے
اور اس کے حقوق کا احترام کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سب کو برابر تسلیم کرے اور ہر ایک کے حقوق کا احترام کرے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں اخلاقی اصول عاجزی اور انکساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تکبر نہیں کیا اور ہمیشہ عاجزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج عاجزی کرنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے۔ تکبر و غرور ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ کسی کو کوئی رتبہ مل جائے تو اپنے سے نیچے والے کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غلاموں اور کمزوروں کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ اس کے باوجود ہمارا کمزوروں کے ساتھ اور اپنے ملازموں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، عاجزی نہ صرف اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے بلکہ دوسروں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کرتی ہے، اور تکبر کرنے والوں کو نہ تو اللہ پسند فرماتا ہے اور نہ ہی لوگوں کے دلوں میں ایسے انسان کی محبت اور احترام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ عاجزی کو اختیار کریں اور تکبر اور غرور کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ عاجزی ہمیں لوگوں کے دلوں میں جگہ دیتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے، اور یہ ہماری زندگی میں سکون اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 9واں اخلاقی اصول خدمت خلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی اور ان کے کام آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو خدمت خلق کے لیے وقف فرما رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ناداروں اور ضعیفوں کی خدمت کرنے کے مواقع تلاش فرماتے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کی تیمارداری فرماتے رہے جب وہ بیمار پڑ گئی، جو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے پھینکا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا ایک اور واقعہ بھی معروف ہے کہ بوڑھی عورت راستے پر گٹھڑی اٹھائے جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی اماں سے گٹھڑی لے لی اور اپنے کندھے پر رکھ کر بوڑھی اماں کے پیچھے چلنے لگے۔ بوڑھی اماں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنے لگی کہ محمد نے رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے اور لوگوں کو بے دین کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بستی چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اس بوڑھی اماں کی باتیں سنتے رہے اور ایک لفظ بھی نہ کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی اماں کا سامان منزل پر اتارا تو بوڑھی اماں کہنے لگی، بیٹا تم بہت اچھے ہو، تو محمد سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں بھی بے دین نہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں جان میں ہی محمد ہوں۔ تو روایت بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس بوڑھی اماں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، یہ ہے شان اور اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر کسی کی خدمت فرما رہے ہیں۔ ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ سواریاں کم ہونے کی وجہ سے ایک سواری پر دو سوار تھے اور ان کی باریاں مقرر ہوئیں کہ ایک سوار ہو تو دوسرا لگام پکڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو میرے اسرار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگام پکڑتے اور مجھے اونٹ پر سوار فرماتے۔ اللہ اکبر! یہ ہے سیرت اس ہستی کی جو دو جہاں کا شہنشاہ ہے۔ لیکن افسوس ہے آج ہمارے معاشرے میں کوئی چھوٹا سا افسر ہی بن جائے تو اس کا رویہ ملازموں کے ساتھ اس کی بول چال کیسی ہوتی ہے، یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ ناظرین، ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کے پیروکار ہیں، اس کے اخلاق اور سیرت کی چند پہلو آپ نے ملاحظہ کیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اصولوں کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے اندر جو خامیاں موجود ہیں ان کو دور کریں اور اپنی زندگی کے اندر ان اصولوں کو پیدا کریں جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اصول تھے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ ناظرین، مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنا
اور غریبوں کی مدد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کے نمایاں نمونے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ جذبہ انسان کو سکون اور خوشی فراہم کرتا ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں اخلاقی اصول شکر گزاری ہے۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی شکر گزاری کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود رات کے طویل قیام میں اللہ کی حمد کرتے اور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہے، پھر اتنی لمبی نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور دولت کی جگہ فکر اور عاجزی کو پسند فرمایا۔ روایت بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے جو آپ کے ساتھ ساتھ چلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک وقت کھانا ملے اور ایک وقت نہ ملے۔ جب کھانا ملے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں اور نہ ملے تو صبر کروں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں زندگی بسر فرمائی، لیکن ہمیشہ اللہ کا شکر ادا فرمایا۔ اس کے برعکس ہمارے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے اجتناب کریں۔ شکر کرنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ناشکری کرنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے 10 اخلاقی اصولوں کا تذکرہ ملاحظہ فرمایا۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اصول ہماری زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو نہ صرف ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اصول ایک ایسی روشنی ہیں جو ہماری زندگی کے اندھیروں کو روشن کر سکتی ہیں، لہٰذا خود بھی ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ ناظرین، یاد رکھیں، حسن اخلاق کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور عبادت کی زینت اخلاق کو قرار دیا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ باوزن نہیں ہوگی۔ ایک روایت ہے کہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور تہجد پڑھنے والے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تمہیں ناپسند ہو کہ لوگ اسے جانیں۔ ناظرین، متعدد روایات میں ہے جن میں اچھے اخلاق کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے تاکہ مسلمان اپنے اخلاق کو درست کرے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان کے پاس قرآن و حدیث کے لیے وقت ہی نہیں۔ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، یہ ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی زندگی کو قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ یاد رکھیں، عظمت اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، بلکہ سارے انبیاء اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کے آخری رسول ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ قرآن کا نظر اخلاق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ اخلاق ہیں۔ جب نظریہ عمل میں ڈھلتا ہے تو کمی بیشی عموماً ہو ہی جاتی ہے، مگر اخلاق کا نظریہ جتنا معقول اور مستحکم ہے اتنا ہی مستحکم اخلاق کا نمونہ بھی ہے۔ اسی لیے دنیا کے بیشتر مفکرین اور معلمین کی نظر میں اخلاق کا درس خوشنما نظر آتا ہے، مگر جب ان کے قریب جائیے تو فکر و عمل کا تضاد اور گفتار و کردار کا اختلاف سامنے آتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی گفتار جتنی پاکیزہ ہے، کردار اتنا ہی پاکیزہ نظر آتا ہے، تعلیم جتنی روشن نظر آتی ہے، سیرت اتنی ثقل دکھائی دیتی ہے۔ کہیں پر کوئی جھول یا کسی قسم کا کھوٹ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ واقعی اس اعزاز کے مستحق تھے، کیونکہ ایسا کون سا خلق حسن ہے جو آپ کی ذات گرامی میں نہیں تھا۔ حیا، جس کو تمام اخلاق میں سب سے افضل
اور عظیم ترین خلق قرار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں اس کا دخل یہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ایک باکرہ اور بے نکاح لڑکی اپنے پردے میں جس قدر حیا کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ اسی طرح غصے کو دبانا اور ضبط کرنا بڑی اعلیٰ صفت ہے جو برسوں کی ریاضت کے بعد کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے فضائل بیان کر دینا تو آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اعلیٰ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگر سیرت کا مطالعہ غور سے کیا جائے تو اس کی مثالیں قدم قدم پر ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جب مکہ سے ہجرت کر کے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو رہی تھیں تو راستے میں حبار بن اسود نامی ایک شخص نے انہیں اتنی تیزی سے نیزہ مارا کہ اونٹ سے گر پڑیں، حمل ساقط ہو گیا، اس صدمے سے تاب نہ لا سکیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حادثے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے اور آپ کو اس بات سے بہت صدمہ ہوا۔ جب بھی اس حادثے کی یاد تازہ ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے، لیکن جب حبار بن اسود اسلام لے آئے اور معافی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ وہ غصے اور صدمے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کی وجہ سے تھا وہ ضبط فرما دیا۔ اسی طرح وحشی بن حرب جن کی ذات سے اسلامی تاریخ کی تلخ ترین حادثے کی یاد وابستہ ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب و مشفق چچا کو قتل کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام تسلیم فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی کیفیت دریافت فرمائی۔ جب انہوں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا اور فرمایا، وحشی تمہارا قصور معاف ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر پیارے شہید چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اخلاق ہی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اسوہ حسنہ فرمایا گیا۔ یاد رکھیں، وفا انسانی اور ایمانی صفت ہے۔ جس کے اندر وفا نہ ہو وہ یقیناً انسانیت اور ایمان کے کمال سے محروم ہے۔ قرآن میں بدعہدی کو یہود جیسی مردود قوم کی صفت بتایا گیا اور ایفائے عہد کو مومنوں، متقیوں اور اللہ کے نبیوں کی صفت قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ میں ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ وفا کرتے تھے، بے وفائی اور عہد شکنی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کام سے بھیجا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اسلام سے محروم تھا۔ جب میں نے آپ کی زیارت کی تو فوراً میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی، چنانچہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم اب میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو میں وعدہ خلافی کرتا ہوں، نہ عہد شکنی کرتا ہوں، اور نہ ہی غلاموں کو روکتا ہوں، فی الوقت تم واپس چلے جاؤ، البتہ اگر تمہارے دل میں یہی جذبہ ایمان ہے، یہی تمنا، یہی خواہش رہی تو پھر واپس چلے آنا۔ چنانچہ میں اس وقت تو چلا گیا، لیکن بعد میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقی حسنہ کی دولت سے تڑپتی انسانیت کی غمخواری کی، اپنے ازلی و ابدی دشمنوں کو پتھر کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، نفرت کے اندھیروں میں الفت و محبت کی شمع روشن کی، ایسی تفرقہ بازی اور دائمی بغض و عداوت کی بیخ کنی کر کے بھائی چارگی اور الفت و محبت کے چشمے بہائے۔ یہی نہیں بلکہ ذرا دو قدم آگے بڑھ کر فتح مکہ کی تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی 10,000 جمعیت آپ کے ساتھ ہے، صحابہ اعلان کرتے ہیں، الیوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج جوش انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے، آج شمشیر و سنان کا دن ہے، آج گزشتہ مظالم کے زخموں پر مرہم رکھنے کا دن ہے، آج ہم اپنے دشمنوں کے گوشت کا قیمہ بنائیں گے، آج ہم ان کی کھوپڑیوں کو اپنی تلواروں پر اچھالیں گے، آج ہم شعلہ بن کر خرمن کفار کو جلا کر بھسم کر دیں گے اور گزشتہ مظالم کی بھڑکتی چنگاری کو ان کے لہو سے بجھائیں گے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہی دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آئی اور زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لوگوں کے کانوں سے ٹکرائیں کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، تم لوگوں سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ، یہ تھا آپ کے اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ
جس کی مثال سے دنیا قاصر ہے۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو اخلاقیت کا والا نمونہ پیش کیا، جس کی گواہی باری تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِیمٍ۔ ایک جگہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اخلاقیت کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں نیک خصلتوں اور مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اسی کو سراہتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے اخلاق حسنہ کو بیان کرتے فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، جو مکارم اخلاق آپ کو خالق کونین کی طرف سے مرحمت ہوئے تھے اور جن کی تکمیل کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، وہ مخلوق کی فطرت کے جملہ مقتضیات کے عین مطابق تھے۔ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق حسنہ سے بھری پڑی ہے، جسے آج ہمیں اس نازک ترین حالات میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق کی تعلیم دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر اپنی زندگی کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی حسنہ کو اپنانے کے بعد ہمارے لیے بھی اخلاقیت کی بلند اور دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اپنانے کی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔